الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. ثم قال: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. ثم قيل: أفرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ذکر کیا ہے جس کو نقل کرنے والے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جندب ابن جنادہ ہے، اور یہ معروف و مشہور ہو گئے ابو ذر کے نام سے۔ قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے تھے، اس لیے غفاری کہا جاتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں لوٹ پاٹ، ڈاکہ زنی کے حوالے سے اس علاقے میں جو قبیلہ اور خاندان معروف و مشہور تھا وہ یہی قبیلہ تھا جس کو غفار کہا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے فرد ہیں حضرت جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے دامن فیض سے وابستہ ہوتے ہیں اور شریعت و سنت کی اتباع سے لبریز ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مثال بن جاتی ہے، نمونہ بن جاتی ہے۔ تقوی، طہارت، پاکیزگی، حق گوئی، صدق بیانی، جرأت و ہمت، شجاعت و دلیری، بے باکی اور بے خوفی، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے امتیازات و خصوصیات میں شمار کی جانے والی صفات ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال خیر،
اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ کون سا عمل ہمارے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے مفید اور نفع بخش اور بہتر قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ صرف دنیاوی کامیابیوں کے حوالے سے فکر مند نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ اخروی کامیابیوں کے حصول کا حقیقی جذبہ ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نسخوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے جن پر عمل کر کے اپنی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات امت کے ہر فرد کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیاوی میدان میں کامیابیوں کے حصول کی تمنا اور آرزو اپنے دل میں نہ رکھنی چاہیے، بلکہ دنیاوی میدان میں کامیابیوں سے زیادہ فکر آخرت کے میدان میں کامیابی کے حوالے سے ایک مومن و مسلمان کو کرنی چاہیے۔ یقیناً دنیا میں بھی کامیابی کی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکے، اس لیے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہی جذبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر صحابی کے دل میں اتارا تھا۔ چنانچہ وہ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کے اندر یہی مضمون چھپا ہوا ہے کہ میرے آقا مجھے یہ بتائیے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جو مجھے اخروی کامیابیوں سے ہمکنار کرا سکے، دنیا میں بھی مجھے عزت مل سکے اور آخرت میں بھی نجات و سرخروئی میرا مقدر بن سکے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی۔ اگر سب سے بہترین عمل کرنا چاہتے ہو تو جانتے ہو وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی ذات و صفات پر ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ رسمی، ظاہری اور نام چارے کے مسلمان مت بنو، بلکہ حقیقی، مخلص اور سچے مومن و مسلمان بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ محض زبان سے اللہ کی بندگی کا اظہار کر لینا، محض زبان سے اللہ کو معبود و مسجود تسلیم کر لینا اور پھر اللہ کی مرضیات کے مطابق عمل نہ کرنا، اللہ پاک کی ہدایات و احکام کے مطابق زندگی نہ گزارنا، یہ ایمان کامل کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ ہم اگر مومن و مسلمان ہیں اور فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے ہیں تو ہماری زندگی اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہونی چاہیے۔ ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہم قرآن کو ماننے والے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت و عقیدت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کی شناخت اور پہچان کیا بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ حقیقی اور اصل مومن و مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے نہ کسی دوسرے کو جانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور نہ مالی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ یہ ہے مومن کی ڈیفینیشن، مومن کی تعریف اور مومن کی علامت اور نشانی کہ اس کے وجود سے نہ کسی کو جانی نقصان کا خطرہ ہو اور نہ کسی کو مالی نقصان کا اندیشہ ہو۔ یعنی ہم اور آپ
دوسروں کی جان کے محافظ بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، عزت و آبرو کے محافظ بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، اور کسی کو کسی ایسی پریشانی سے دوچار نہ ہونے دیں جو اس کی جان و مال کے لیے خطرہ بنتی۔ ایسا ایمان اگر ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم بہترین عمل انجام دینے والے اللہ کی نگاہ میں قرار دیے جائیں۔ یہ پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ۔ تم بہترین عمل جاننا چاہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا مجاہدہ، ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی جد و جہد پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہوگا۔ یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ دین کی خاطر جان کی قربانی پیش کرنی ہوگی، تو ہنستے ہوئے اپنے آپ کو بازی پر لگا دیں گے۔ دین کی خاطر مال کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عزت و آبرو کا سودا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے مفہوم میں یہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اصل جہاد وہ ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں میدان عمل کے اندر آ کر کیا جاتا ہے، لیکن اپنے نفس کو شریعت کے تقاضوں پر ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ بھی زبان رسالت کے اعتبار سے جہاد سے کم رتبہ عمل نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرنے والا، اپنے آپ سے مقابلہ کرنے والا، اپنے اندرون سے مزاحمت کرنے والا ہو۔ جی چاہ رہا ہے کہ مسجد کی طرف نہیں جاؤں گا، طبیعت راغب نہیں ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، دلچسپیوں کے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اللہ کے منادی کی آواز جب کانوں سے ٹکراتی ہے تو دل کی خواہش کو پس پش ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اگر ہم آ رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں جہاد کے برابر ثواب رکھنے والا شمار کیا جائے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ نفس انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کی طرف بلاتا ہے، ایسے کاموں کی دعوت دیتا ہے جو شریعت و سنت کے خلاف ہیں۔ ہم نفس کی اس دعوت کو مسترد کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کریں گے، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ طبیعت چاہ رہی ہے موبائل کی اسکرین پر گندے غلیظ اور غلط مناظر دیکھنے کو، گندے پروگراموں میں اترنے کو، وقت ضائع کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ گیا کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کے کاموں سے، لایانی امور سے، گناہ کے کاموں سے بچے۔ آپ کا یہ ارشاد گرامی نگاہوں کے سامنے آنا تھا کہ ہم نے دل کی چاہت پر پیر رکھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وقت کو ضائع کرنے والی اور برباد کرنے والی چیزوں سے دوری بنائی، تو یہ بھی جہاد کے مساوی عمل قرار دیا جائے۔ یہ بہت وسیع مفہوم رکھنے والا جملہ ہے۔ اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے شریعت و سنت کے تقاضے پر ڈھالنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں جد و جہد کرنے والا اور مجاہدہ کرنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی جذبہ جہاد نصیب فرمائے اور دینی تقاضوں کو ترجیحی حیثیت عطا کرنے کی توفیق باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔
دوسرا سوال وہ صحابی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الرقاب افضل، اے اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے کہ کون سے غلام کو آزاد کرنا زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب اس دنیا کے اندر آیا تو غلاموں اور باندیوں کا رواج تھا۔ جو لوگ صاحب ثروت و مالدار ہوا کرتے تھے وہ مردوں اور عورتوں کو غلام و باندی بنا کر اپنے ماتحت رکھا کرتے تھے۔ ان کی آزادی کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا اور ان کو اپنے ماتحت رہنے کے اوپر مجبور کیا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے غلامی کے اس سلسلے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششیں شروع فرمائیں، اور آپ نے لوگوں کو یہ حقیقت سمجھائی کہ آزاد رہنا انسان کا فطری حق ہے، اس حق سے انسان کو محروم نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس رسم کے خاتمے کے لیے آپ نے غلاموں کی آزادی کو ایک ایسے عمل کے طور پر متعارف کرایا جو بڑے اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ بنتا، تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اور وہ غلاموں کی آزادی کے ذریعے اللہ کے انعام کے اپنے آپ کو مستحق قرار دے سکیں۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے پر انعام کا اعلان کریں گے تو بہت سے لوگ وہ انعام حاصل کرنے کے لیے کام کرنے لگیں گے۔ مثال کے طور پر نمازوں کی پابندی پر انعام کا اعلان کر دیا جائے کہ 40 دن تک جو آدمی فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرے گا تو اسے 10,000 پاؤنڈ انعام میں ملیں گے، تو مسجدیں بھری ہوئی دکھائی دیں گی، اس لیے کہ ہر آدمی کے دل میں 10,000 پاؤنڈ کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اتنی بڑی رقم ہاتھ آئے گی تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑے گا اور پابندی کا اہتمام کرے گا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں، اس کے ذریعے سے شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی طرح لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ وہ غلاموں اور باندیوں کو آزاد کریں، اور آزادی پر اللہ کی جانب سے انعامات کا اعلان کیا گیا۔ یہ اسی اعلان کا نتیجہ ہے کہ وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، غلاموں کو آزاد کرنا فضیلت رکھنے والا عمل ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ غلام تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ غلام اور باندی انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں صلاحیتوں کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ایسے ہی غلاموں اور باندیوں میں بھی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور مزاج کے اعتبار سے فرق ہے۔ کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہو؟ آپ نے فرمایا اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل اس غلام کو آزاد کرنا ہے جو سب سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہو اور مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی ترجمانی ہے۔ قرآن پاک کا 4تھا پارہ اسی آیت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکیوں کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وہ غلام جو دل سے اترا ہوا ہے، وہ غلام کہ جس کی مارکیٹ میں کوئی ویلو نہیں، کوئی قیمت نہیں، اسے اگر آزاد کیا جا رہا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ اگرچہ یہ عمل بھی فضیلت رکھنے والا ہے مگر اس میں کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ ایسے غلام کو آدمی رکھنا ہی نہیں چاہتا۔
کمال یہ ہے کہ جس غلام سے قلبی مناسبت پائی جاتی ہے، جو غلام ہمارے دل کے اندر گھر کیے ہوئے ہیں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، خدمات کی وجہ سے، ایسے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیں، جس کی قیمت بھی بہت ہو اور مالک کی نگاہ میں وہ پسندیدہ بھی ہو۔ تیسرا سوال وہ صحابی فرماتے ہیں، افرأیت یا رسول اللہ ان لم استطع بعض العمل، اے اللہ کے رسول، آپ سلسلے وار اچھے اعمال ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی راہ میں مجاہدہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ قیمتی اور پسندیدہ غلام کو راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس غلام ہی نہ ہو کہ جس کو ہم آزاد کر سکیں تو پھر ہمیں یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ انعام مل جائے جو اللہ غلام آزاد کرنے والوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس غلام ہے ہی نہیں، ہمیں یہ انعام کیسے ملے گا؟ افرأیت ان لم استطع بعض العمل، اگر ہم یہ کام کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں اور اجر و ثواب کے مستحق ہوں تو کیسے مستحق بنیں گے؟ قربان جائیے، نبی کریم علیہ السلام کے جواب پر آپ نے اس سوال کے جواب میں وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس پر عمل کر کے ہر سطح کا انسان عظیم الشان انعامات کا اللہ کی جانب سے مستحق بن سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَتُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ، اگر آزاد کرنے کے لیے غلام تمہارے پاس نہیں اور اللہ کی جانب سے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی گم ہونے والے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دو، کسی اناڑی اور غیر ماہر انسان کا ہاتھ بٹا دو، اس کا کام بنا دو، اللہ تمہیں بھی انعام کا مستحق قرار دے دے۔ فَتُعِينُ ضَائِعًا، ضائع کا مطلب وہ آدمی جو راستہ بھٹک گیا ہو، یا وہ آدمی جو آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ایسے انسان کو اگر آپ منزل کی راہ دکھا دیں گے، کسی بھی حیثیت سے اس کی رہنمائی کر دیں گے، تو آپ کا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں عبادت کے برابر ثواب رکھنے والا ہوگا، صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا ہوگا، آپ اجر کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ صرف غلاموں کو آزاد کرنا ہی دینداری نہیں ہے، بلکہ کسی اندھے کو راستہ دکھانا یہ بھی دین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ راستہ بھٹکے ہوئے انسان کی رہنمائی کر دینا کہ دائیں جانب جاؤ گے تو تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی، بائیں جانب جاؤ گے تو تمہاری منزل مل جائے گی، یہ بھی ایک دینی عمل ہے، اور وہ کام ہے کہ جس پر انسان اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے سماجی کاموں کو دین کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ جواب دے کر فرمایا کہ دین نماز، روزے، تلاوت و ذکر کے دائرے میں محدود نہیں ہے۔ نماز، روزہ اور تلاوت و ذکر تو دین کا حصہ ہے ہی، لیکن اندھے کو راستہ دکھانا، بھٹکے ہوئے انسان کو منزل تک پہنچانے کی کوششیں کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ او تصنع لأخرق، یا کوئی اناڑی آدمی ہے، غیر ماہر ہے، مثال کے طور پر ایئرپورٹ پر آپ کو کوئی ایسا آدمی مل گیا جو کارروائی نہیں کر پا رہا ہے، فارم فلپ نہیں کر پا رہا ہے، یا آن لائن جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو نہیں کر پا رہا ہے، اللہ نے آپ کو مہارت دی ہے، آپ اس کا ہاتھ بٹا دیں اور 5 منٹ میں اس کا بھی کام کر دیں تو آپ کو بھی صدقے کے برابر ثواب ملے۔ اس طرح کے واسطے انسان کو زندگی میں بار بار پڑتے ہیں، لیکن عام طور پر آدمی اپنے آپ میں اتنا مگن رہتا ہے کہ دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر اس کے دل کے اندر نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ کسی غیر ماہر، اناڑی اور نا انجان
انسان کی مدد اگر آپ کے ذریعے سے ہوگی تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اپنے موبائل ہی کے ذریعے بہت سے کام کیے جاتے ہیں، آن لائن فارم بھی فلپ کیے جاتے ہیں اور دیگر کام بھی ہوتے ہیں جو آج کی دنیا میں موبائل کے ذریعے ہونے لگے۔ بہت سے لوگ استعمال کرنا نہیں جانتے، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کی مدد کر دے، کوئی ان کو بتا دے۔ ایسے موقع پر ہمیں پیچھے نہ ہٹنا چاہیے، قدم آگے بڑھانا چاہیے اور دین کا حصہ سمجھ کر لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ جیسے نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، اسی طرح اگر ہم بھائیوں کی اس انداز میں مدد کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ آخری سوال، وہ صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ سے فرماتے ہیں، افرأیت ان ضعفت عن العمل، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر میں کسی کی مدد کرنے کی بھی صلاحیت نہ رکھتا ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں جسمانی طور پر کسی معذور و مجبور انسان کی مدد کر سکوں، مالی طور پر کسی مجبور و معذور انسان کی مدد کر سکوں، کسی کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر لاد تک منزل تک پہنچا سکوں، کسی کو راستہ بتا سکوں، مجھے ہی راستہ نہیں پتا تو دوسرے کو کیسے بتاؤں؟ اگر میرے سامنے ان اعمال میں سے کوئی عمل بھی نہ ہو تو پھر میں اللہ کی جانب سے انعام کا مستحق کیسے بنوں؟ میں محروم نہیں ہونا چاہتا، میں بھی اللہ کی جانب سے انعامات کو وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں جو جملہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہر انسان کو، بالخصوص ہر ایمان والے کو، اپنے دل کی تختی پر ہمہ وقت لکھے رہنا چاہیے اور ذہن میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا تدع الناس من الشر فإنها صدقۃ لک، اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، اگر تم کسی کی جسمانی یا مالی مدد نہیں کر سکتے، کسی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتے، کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتے، کسی کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ کی جانب سے انعامات کے مستحق بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا ہو۔ وہ کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ کسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم نے اپنے کو ایسا بنا لیا تو یہ وہ صدقہ ہوگا جس کا فائدہ تم اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا میں کون سا انسان ایسا ہو سکتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی اس آخری ہدایت پر عمل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا؟ کتنا ہی مالی اعتبار سے کمزور انسان ہو، جسمانی اعتبار سے کیسا ہی کمزور انسان ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، وہ یہ تو کر ہی سکتا ہے کہ اپنے وجود سے کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ بنے، شر کا باعث نہ بنے، مضرت کا باعث نہ بنے، نقصان کا باعث نہ بنے، اذیت کا باعث نہ بنے۔ ہر انسان بالخصوص ہر ایمان والا چاہے تو اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، اور نہ چاہے تو گناہوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ضلالت و گمراہی کا میدان بھی وسیع ہے، بیسیوں طریقے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے دنیا کے اندر عام ہیں۔ کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے انسان لوگوں کے لیے شر، فساد اور بگاڑ کا سامان کر سکتا ہے۔ چاہے تو بہت کچھ ہے اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں، اور اپنے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت و تعلیمات پر گامزن رکھنا اس کے لیے آسان اور سہل ہوگا۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ اولاً کوشش یہ ہوگی کہ ہماری ذات سب کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، ہماری زبان سے ادا ہونے والے جملے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، ہمارا کردار بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، ہمارے اعمال بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ پہلی کوشش تو اس کی کرنی ہوگی، لیکن اگر ہم
فائدہ پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس بات کا تو لازمی طور پر پابند بنانا ہوگا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ چلیے فائدہ نہیں پہنچ رہا آپ کی ذات سے، ٹھیک ہے، اس کو گوارا کر لیا جائے گا، لیکن نقصان پہنچے آپ کی ذات سے اور آپ اپنے کو مومن و مسلمان کہیں، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا رشتہ دل میں قائم رکھنے والا کہیں اور لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بننے والے ہوں، تو یہ تو اسلام کے نام پر دھبا ہوگا، مسلمانوں کے نام پر کلنک ہوگا، ہم پھر نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اسلام اور ایمان کی روح ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق میں اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچانے والا۔ احب الخلق الی اللہ انفعہم لعیالہ، مخلوقات الہیہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق، انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، دنیا میں موجود تمام چیزوں کے لیے نفع کا باعث و ذریعہ ہو، کسی کو اس کی ذات سے نقصان کا اور ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان زرعی اور سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں کو باری تعالی انوار شریعت و سنت سے معمور اور منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.